جو ایک شرعی طریقہ ہے اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے. 3 مہینے کا رجوع کا بھی سلسلہ ہے. جب رجوع ہو گیا تو کیا پہلی طلاق جو ہے وہ نلوفائی ہو گئی؟ بالکل اسی طرح تو 3 طلاقیں ہیں. غصہ اینڈ جبر یہ دونوں چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. نہ غصے میں دی ہوئی طلاق ایکسیپٹیبل ہے، نہ جبر سے کی ہوئی شادی. یہ تمام قوانین جو ہیں صحیح بخاری اور رسول اللہ کی سنت اور قرآن شریف سے کا نچوڑ جو ہے یہ لاز ان کے بیسس کے اوپر ہے. اگر پراپرٹی کوئی اپنے نام اس کے نام کی ہوئی ہو، شوہر نے یا سسرال والوں نے ایز اے گفٹ اس کے نام کی ہوئی ہو، تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے طلاق کے بعد؟ مسلم پرسنل لاء میں گفٹ کا ایک الگ ہی چیپٹر ہے. جب تک کہ آپ شادی شدہ رہیں گے ہمارے بیٹے کے ساتھ تب تک یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں. میرے بیٹے نے آپ سے طلاق لے لی ہے تو پھر آپ یہ واپس ہمیں کریں. کتنی دفعہ یہ بات سنوں میں. تو ایسی سچویشن میں عورت کیا کرے، کہاں جائے، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ شی ڈزنٹ نیڈ، اس کو کوئی کسی اور انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. دراصل جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے تو کیا عورت شیرنی نہیں؟ جب تک کہ ایک عورت خود اپنی اس خلا کی درخواست کو واپس نہ لے لے وہ گرانٹ ہی ہوگی. یہ تو کورٹ سے انہوں نے خلا لی ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، وہ ابھی بھی میری بیوی ہی ہے. پاکستان میں طلاق اور خلا کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وجوہات چاہے جو بھی ہوں، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ان کی لیگل پروسیڈنگز کیا ہیں اور قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہی لیگل ٹیکنیکلٹیز اور شریعہ کمپلائنس کو جاننے کے لیے ہم نے اپنی اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ کو. ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ ہمدرد لاء کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات انجام دے رہی تھیں. لیگل کنسلٹنٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سندھ بار اور کراچی بار کی ممبر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو فیملی لاء ہے وہ اور جو شریعہ لاء ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس کا آپ تھوڑا سا پہلے کلیئر کر دیں. ایسا قطعاً ہی نہیں. دس از ناٹ ٹرو. جتنی بھی ہماری مسلم پرسنل لاء ہے اور فیملی لاء ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. طلاق، خلا، بیسکلی تمام فیملی لاز جو ہیں وہ شریعہ بیسڈ ہیں. میں بذات خود 5 سال مسلم پرسنل لاء پڑھاتی رہی ہوں ایٹ ہمدرد لاء کالج. اینڈ when I came، جب میں پریکٹس میں آئی اور یہ تمام قوانین جو کہ ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں کہ طلاق کے، خلا کے، بچوں کی کسٹڈی کے اور حق مہر، بہت تمام چیزیں، فیملی یونٹ کا کیا تناسب ہونا چاہیے، they are completely and totally قرآن شریف بیسڈ and سنہ بیسڈ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں طلاق کی، تو طلاق کی قانونی طور پہ کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں؟ کن مراحل سے گزر کے ایک طلاق جو ہے وہ فائنلائز ہو جاتی ہے؟ طلاق تو ہم انگریزی میں جس کو ڈیورس کہتے ہیں تو وی کال دیٹ طلاق. ایک آدمی جو ڈیورس لیتا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور ایک خاتون جو ڈیورس لیتی ہیں اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو وی فرسٹ نیڈ ٹو میک اے ڈفرینس کہ واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ، کہ ہم طلاق ایز ان ایک آدمی جو طلاق دیتا ہے ایک عورت کو اس کی ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم خلا کی بات کر رہے ہیں جو کہ طلاق ایک عورت جو لیتی ہے؟ نہیں، ہم جو آدمی دیتا ہے طلاق، ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ ریلیشن شپ کیسا ہے. یا تو بہت تناؤ ہو ایک ریلیشن شپ میں تو انسان ایک آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مجھے جلد از جلد یہ ریلیشن شپ ختم کرنا ہے اور میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جبکہ اسی وقت جب آپ کے تنازع اتنے بڑھتے ہوتے ہیں تو صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جو ایک شرعی طریقہ ہے اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، جو کہ ایک آدمی ایک طلاق دیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد دوسری طلاق دیتا ہے اور پھر تیسری. تو یہ 3 طلاقیں مکمل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از، یہ ہے irrevocable طلاق یہاں، جہاں پہ آپ کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں. ورنہ تو سلسلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو یا اپنی بیوی کو ایک طلاق دے سکتا ہے، دے دیتا ہے. اس ایک طلاق میں آپ چاہے 100 دفعہ طلاق بول دیں وہ ایک ہی تصور کی جاتی ہے. اچھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ فیملی یونٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو توانا رکھنے کے لیے کم از کم ہمیں چوائسیز اور آپشنز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ طلاق میں جو پہلی طلاق اگر ایک خاتون کو ہوتی ہے تو پھر اس میں 3 مہینے کا رجوع کا بھی سلسلہ ہے. اس رجوع کے دوران آپ اپنے معاملات حل کر لیں.
رجوع کا اصل جو متن جو رجوع کا ہے وہ چیزیں ہی نہیں کہ جس سے آپ کے تنازع بڑھ رہے ہیں، مگر آپ کا پرسنل فزیکل ریلیشن شپ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف وچ از موسٹ امپورٹنٹ. پہلی اور دوسری طلاق میں کوئی خاص ڈسٹینس یا گیپ نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے بعد دینی ہے یا 1 سال بعد دینی ہے. اٹس اپ ٹو یو وین ایور یو فیل کہ آپ نے کب دوسری طلاق دینی ہے. تو بس یہی ہے. اینڈ دین تیسری طلاق پہ پھر حلالہ ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ 1 طلاق کے بعد رجوع ہو جاتا ہے اور پھر 3 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر آپ دوسری طلاق. اگر 1 طلاق کے بعد میاں بیوی کا آپس میں رجوع ہو گیا، جب رجوع ہو گیا تو کیا پہلی طلاق جو ہے وہ نلوفائی ہو گئی؟ نہیں، وہ کاؤنٹ ہی ہوگی. اچھا، بالکل بالکل. اسی طرح تو 3 طلاقیں ہیں. اگر ہر دفعہ نلیفائی ہوتی تو پھر 3 طلاق کہاں سے آتی؟ صحیح. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ رجوع ہو گیا، لیکن ایسی سچویشن ہے کہ شوہر جو ہے وہ ملک سے باہر ہے اور بیوی یہاں پر ہے، وہ اسے فون پہ یا کسی بھی ذریعے سے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں 1 طلاق اس نے دی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے رجوع کرے گا پھر؟ انسان کرنے کو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف اگری ٹو موو آن اینڈ ایکسیپٹ دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ یہ میں اس وقت یہاں ہوں اور فی الوقت میں نہیں آ سکتا، مگر میں واٹ ایور، مطلب ویڈیو کال پہ آپ بات کر سکتے ہیں. بہت ساری انٹیمیٹ ریلیشنز آپ ویڈیو کالز پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وائی ناٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے. اچھا، ایسی سچویشن میں ڈاکٹر صاحبہ کہ میاں بیوی آپس میں گھر میں اکیلے ہیں اور آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کسی بات پہ بہت زیادہ ناچاقی ہو گئی ہے، شوہر نے غصے میں آ کے بول دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایسی سچویشن میں تو ظاہر آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ 1 طلاق کنسیڈر کی جائے گی؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو طلاق انہوں نے دے دی تھی. ہسبینڈ آگے سے کہے گا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دی، وہ مجھ سے غصے میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کوئی طلاق نہیں دی. بیسکلی ہی ریٹریکٹس ہز اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور ویلڈلی شریعتاً کہ غصے میں غصہ اینڈ جبر یہ دونوں چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. نہ غصے میں دی ہوئی طلاق ایکسیپٹیبل ہے، نہ جبر سے کی ہوئی شادی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح غصے میں جو ہے وہ اگر طلاق دی جائے تو طلاق ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اب اس بارے میں ہمارا لاء کیا کہتا ہے؟ اگر ہم ایک پرنسپل میٹر سمجھیں کہ جہاں پہ شریعتاً غصہ حرام ہے، تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کوئی بھی کی ہوئی چیز پھر وہ حیثیت نہیں رکھتی. علماء کرام، بہت سارے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاق سے بھی طلاق نہیں دینا ورنہ ہو جائے گی. بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ تمام قوانین جو ہیں صحیح بخاری اور رسول اللہ کی سنت اور قرآن شریف سے کا نچوڑ جو ہے، یہ لاز ان کے بیسس کے اوپر ہے. تو اگر ہمارے کورٹس جو ہیں غصے میں دی ہوئی طلاق کو نہیں مانتے، تو پھر آئی وڈ سجیسٹ دیٹ علماء کرام تھوڑا سا اس کو نرمی کے ساتھ بھی دیکھیں، ریکنسیڈر کریں. بیکاز ہم نے ایک فیملی یونٹ کو بنانا ہوتا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں ہوتا. اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ناٹ ٹو ٹیک دا میرج لائٹلی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں کوئی چیز نہیں کرنا یا مذاق سے بھی نہیں بولنا ورنہ ہو جائے گی، تاکہ آپ اس کو اس کی ڈیو امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے. مگر ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب قانون میں ایسا نہیں ہے. قانون میں ایسا نہیں ہے. 1 دفعہ طلاق ہو گئی، پھر 3 مہینے کا گیپ ہے، اس میں آپ نے رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر جب اگر پھر دوسری طلاق دے دی تو پھر کہتے ہیں کہ تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ دوبارہ سے نکاح کروانا پڑتا ہے؟ اور پھر تیسری طلاق میں کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے لاء کی ساتھ؟ اگر سپوز آپ نے پہلی دفعہ طلاق دے دی اور رجوع نہیں ہوا، طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ایک فریش نکاح کر سکتے ہیں ود دا سیم ہسبینڈ. اوکے. تو ان دا سیکنڈ مینر ایز ویل یو کین ڈو دا سیم. جہاں پہ اگر پہلی طلاق میں طلاق نہیں ہوئی، رجوع ہو گیا، دوسری میں طلاق ہو گئی، تو پھر آپ ایک فریش نکاح ضرور کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے. رجوع نہیں ہوا تو آپ کو پھر فریش نکاح کرنا ہوگا، اور اگر رجوع ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، تو پھر یہ تجدید نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا واپس سے وہ نکاح اتنا ہی فریش ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وہ جو ڈیورس چل رہی ہے وہ کاؤنٹ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی
काउंट होगी? ऑफ कोर्स गिनती दोबारा से नहीं शुरू हो रही। जीरो पे नहीं आ जाएंगे दोबारा से? Not at all. ठीक है। Otherwise this way तो then men will be जहाँ पे उनको कई शादियाँ करने की इजाज़त है तो वो तो फिर अनलिमिटेड नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मर्द हज़रात इस तरह से कह देते हैं कि मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। इसको भी ख़वातीन जो है वो तलाक समझती हैं, तो क्या ये हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामी अल्फाज इस्तेमाल करें या कोई कुरान शरीफ के अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कि निकाह के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि कोई तिलावत या ऐसे कोई कलामात पढ़े जाएं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इन द सेम वे अगर एक आदमी है जिसको जो कि तलाक के लफ्ज़ से उसको पता नहीं या वो सॉफ्टली कोई बात करना चाह रहा है उससे, ठीक है, कि तलाक बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा असर होगा उसके ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ दैट ही सेज कि मैं तुमसे और कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो मेरी तरफ से आज़ाद हो, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं। इट्स द सेम थिंग। तो ये एक तलाक हो गई इसका मतलब? ठीक है। अच्छा, शादी के टाइम पे जो ज़ेवरात और जो सारी चीज़ें तोहफ़ वग़ैरह जैसे दुल्हन को मिलते हैं और ससुराल से यूजुअली हमारे यहाँ गोल्ड मिलता है, तलाक हो गई है तो अब उन सारी चीज़ों के ऊपर किसका राइट होगा? वो वापस करनी होंगी औरत को या वो उसकी प्रॉपर्टी है? भी नहीं। ओके। जो जैसे ही आपका निकाह होता है, निकाह के फ़ौरन बाद जितने भी गिफ्ट्स एक खातून को मिलते हैं, द लेडी जितने भी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं फ्रॉम द हस्बैंड्स फैमिली, फ्रॉम हर ओन फैमिली, वो तमाम गिफ्ट जो हैं बतौर अगर जेवर हैं, ठीक है, तो वो तो उनके अपने हुए फिर, बिकॉज दोज आर गिफ्ट्स, वो कभी भी वापस नहीं दिए जाते, ठीक है। मगर हमारा मुआशरा है कि ये छीना झपटी का एक माहौल शुरू होता है कि लिटरली वो अदर साइड ऑफ द फैमिली बैठ के लिख रही होती है, अच्छा इसको ये भी मिला है, ये भी मिला है, पूरी लिस्टें उनके पास मौजूद होती हैं, जबकि कहीं शरीयत में नहीं है। और सुन्नत रसूलुल्लाह की सुन्नत तो ये भी कहती है कि किसी सूरत में भी आपको औरत के उसके तोहफ़ नहीं वापस लेने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में गिफ्ट का एक अलग ही चैप्टर है, ओके। तो उसमें गिफ्ट में कोई गवाह की भी कोई ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड एनी विटनेसेस एज सच। दूसरा, गिफ्ट्स कभी वापस नहीं होते। और एक इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जहाँ पे गिफ्ट के 3 एलिमेंट हैं, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड पोजेशन, ठीक है, कि किसी ने ऑफ़र किया यानी कि मैं आपको एक गिफ्ट दे रही हूँ, आपने एक्सेप्ट किया और उसको फिर मैंने पोजेशन आपको दे दी, यानी कि मैंने अपने तौर से उससे अपना आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम इट, और वो तमाम का तमाम मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, तो आई रिलिंक्विश इट इन योर फेवर कि मैं आपको दे रही हूँ। तो जो नॉन फैमिली मेम्बर्स हैं उससे आप गिफ्ट वापस ले सकते हैं, मगर जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे और दूसरे आपकी बीवी या आपका मियाँ, उससे आप किसी सूरत में भी गिफ्ट वापस नहीं ले सकते। तो दैट कवर्स हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल। अच्छा, ये तो हमने बात की जेवर और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड। आपने कहा कि जेवर जो है वो औरत की पोजीशन में ही आ जाता है। अगर प्रॉपर्टी कोई अपने नाम उसके नाम की हुई हो, शौहर ने या ससुराल वालों ने एज ए गिफ्ट उसके नाम की हुई हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है तलाक के बाद? यूजुअली जब आप निकाह के टाइम पे जब कोई प्रॉपर्टी कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम को कोई प्रॉपर्टी कर दें या कोई अपार्टमेंट इसके नाम लिख दें या घर लिख दें, तो वो निकाह नामे पे लिखा होगा। ओके, सही। उसके अलावा अगर निकाह नामे पे नहीं लिखा तो फिर वो बतौर हक महर या निकाह के फ़राइज़ में इंक्लूडेड नहीं समझा जाएगा, ओके, ठीक है। मगर अब अगर उसके नाम कर दिया हुआ है तो उसके तो अलग कागजात बनते हैं, बाकायदा के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड म्यूटेशन होती है उसकी, तो वो तो फिर वापस नहीं होती। मगर कैंसलेशन ऑफ ट्रांसफ़र भी होता है कि हमने कोई शराइत रखी थी, वो शराइत पूरी नहीं हुई कि जब तक कि आप शादीशुदा रहेंगे हमारे बेटे के साथ तब तक ये आपका अपार्टमेंट है, हम आपको दे रहे हैं, इसलिए हमने आपको दिया था, अब आप इससे मेरे बेटे ने आपसे तलाक ले ली है तो फिर आप ये वापस हमें करें। तो जो चीज़
نکاح نامے کے علاوہ ہے اس کے اوپر شاید وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، مگر جو نکاح نامے پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا اس پہ کچھ نہیں کر سکتا وہ عورت کی پوزیشن میں ہی رہے گی بالکل ایبسلیوٹلی ایز ہر پراپرٹی. اچھا، اور اگر جو ہے وہ اس نے ویسے ہی ایک ہوتا ہے نا محبت میں آ کے کوئی چیز دے دی تحفے میں کہ بھائی یہ پلاٹ میں تمہارے نام کر رہا ہوں یا یہ گھر تمہارے نام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر طلاق کی نوبت آئی، تو پھر اس پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کے نام پہ ہے. اچھا، پھر وہ واپس نہیں ہوں گی. نہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اکثر ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو بڑے غصے کے تیز ہوتے ہیں اور انہیں عادت ہوتی ہے بات بات پہ یہ کہنے کی کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ویسی نارمل لائف جینے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ نہیں وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، ویسے ہی کہہ دیا تھا. لیکن ایسی سچویشن میں عورت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہے کہ آیا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور کتنی دفعہ یہ بات سنوں میں. تو ایسی سچویشن میں عورت کیا کرے، کہاں جائے، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو ایک ریلیشن شپ پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جانا کہ کوئی آپ کو اتنا مینیپولیٹ کرے کہ بس میں یہ توڑنے والا ہوں ورنہ تو آپ سیدھی ہو جاؤ، ورنہ تو میں یہ توڑ دوں گا، یہ سب. اس سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اٹھ کے چلتی بنیں. کیوں خواہ آپ اپنی زندگی کو ایک تھریٹ بنائی ہوئی ہیں؟ شاید اس انسان کو آپ سے اتنی محبت ہی نہیں ہے. تو جہاں پہ کوئی محبت نہ ہو تو پھر اس میں آپ گزارا کیوں کر رہی ہیں؟ شادی کا نام گزارا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک ریلیشن شپ میں جتنا کم کمپرومائز ہو وہ بیسٹ رہتا ہے. جہاں پہ ایک ریلیشن شپ پہ کمپرومائز ہی کمپرومائز ہے، آپ نہیں رہ سکتے اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عورت کمپرومائز ہی کرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیورس کو ایک بہت بری چیز سمجھا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فائنینشیل سچویشن ایسی نہیں ہوتی، نہ لڑکی کی یا عورت کی خود، نہ اس کے گھر والوں کی، اور اس کو باؤنڈ رہنا ہے اس رشتے میں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کسی ریلیشن شپ کو جبر کے بیس پہ نہیں بنایا، تو ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک آدمی کے لیے شادی اس کی پوری زندگی نہیں ہوتی. ایک عورت اپنی شادی کو اپنی پوری زندگی تصور کر رہی ہوتی ہے. یہ سائیکی کو بدلنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. ہم اتنی ساری آئی ووڈ یوز دا ورڈ غلاظت اپنی زندگیوں میں برداشت کرتی ہیں کہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہونی چاہیے دراصل، کہ آپ اپنی عزت نفس کو اس قدر کی نفی اس قدر کریں کہ جہاں پہ یو لوز یور اون سیلف. ٹھیک ہے. لڑکیوں کو بچپن سے پرورش دی جاتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اور جیسی بڑی ہوگی سارا وقت اس کے دماغ میں شادی 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 کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ کبھی اپنے پڑھائی پہ کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتی، وہ اپنے کریئر گروتھ کی طرف ہی نہیں آتی. کیوں؟ وائی کانٹ شی بی اے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، اینی تھنگ ایلس جہاں پہ وہ اپنا ایک کریئر ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. شی ڈزنٹ نیڈ، اس کو کوئی کسی اور انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے دراصل. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے تو کیا عورت شیرنی نہیں؟ ٹھیک ہے. سو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ڈیولپ اے اسپائن بیسکلی، کہ اپنے کریئر کو ڈیولپ کریں یا اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں، ایجوکیشن کی طرف زیادہ جائیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ بچے بھی آپ کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے بنسبت ایک ایسے سڑتے گلتے ریلیشن شپ میں اگر آپ رہتی چلی جائیں جہاں پہ نہ آپ کی عزت ہے نہ اس ریلیشن شپ کی عزت ہے، تو بچوں کی سائیکی پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ ڈاکٹر صاحبہ، طلاق جو ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب عورت کے لیے عدت کی کیا مدت ہے؟ 90 days. 90 days ہے. اچھا، یہ جو 3 lunar months. اوکے، ٹھیک ہے. 89 days ہوتا ہے دراصل، بٹ وی راؤنڈ آف ٹو 90 days. تو یہ جو 90 days کی مدت ہے تو یہ کیا اسپیسیفائڈ ہے سرٹن ایج کے لیے کہ اس ایج کی اتنی ہوگی، اس ایج کی، یا سب کے لیے سیم ہی ہے کہ 90 days ہی ہوگی؟ اگر پریگننسی سرٹیفائڈ ہے، اگر ڈیفینیٹ ہو گئی ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں، تو عدت ول کنٹینیو ٹل شی گیوز برتھ. ٹھیک ہے، ڈلیوری تک. جب بچہ ڈلیور ہو جائے تو آپ کی عدت ختم ہے. شریعت میں یہ بھی ہے کہ عدت کے دوران نہ عورت گھر سے جائے گی نہ آپ اس کو نکالیں گے. یہ شریعت ہے. شوہر کے ایکس ہسبینڈ کے گھر میں؟ جی ہاں. شی از سپوز ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم دیر. اس میں عدت کا جو وقت ہے وہ ڈٹرمنیشن آف پریگننسی ہے بیسکلی. ٹھیک. اچھا، اگر ہسبینڈ اور وائف پہلے سے ہی
سپریشن والے ان کی ریلیشن شپ ہے, ساتھ نہیں رہ رہے ہیں, لائک اٹس بین 6 months اور 1 year کہ رہتے ہی الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے درمیان کسی قسم کے کوئی ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہیں, تو پھر ایسی صورت میں عدت کا کیا حکم ہے؟ نو عدت. اچھا, نو عدت, بس ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ فری ہے. It will be considered that the iddat period has been spent. I think we had a conversation slightly earlier also. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ہسبینڈ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے, وہی کاغذ پہ, ٹھیک ہے, اور طلاق ہوئے سال ہو گیا ہے یا 1.5 سال ہو گیا ہے, کئیوں کو تو 3 سال ہو گئے ہیں طلاق کو, مگر وہ کبھی انہوں نے جب تک کہ بچوں کے معاملات کے اوپر کورٹ میں آنا نہ پڑے تب تک انہوں نے کاغذات نہیں بنائے ہوئے ہوتے, تو پھر ان کو ہم یونین کاؤنسل بھیجتے ہیں. یونین کاؤنسل ان کو 48 hours میں وین یو گو وہ دیکھتی ہے اور آپ کو آپ کا ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتی ہے. اچھا, کوئی عدت نہیں, وہ تو اٹ از اسیومڈ کہ آپ عدت پیریڈ آلریڈی گزار چکی ہیں. اوکے, تو پھر آپ کو عدت نہیں کرنی ہے. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. طلاق کی ہم نے بات کی, اب ہم خلا کی طرف آ جاتے ہیں کہ خلا کا کیا پروسیجر ہے ہمارے لاء میں, شریعہ لاء کی ہم بات کریں. خلا میں آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. خلا کی اپلیکیشن آپ کورٹ میں پلیس کر دیں, آپ کی خلا گرانٹ ہو جائے گی. آئی تھنک 2 سے 2.5 مہینے میں آپ کا ہو جانا چاہیے خلا گرانٹ. دوسرا, ایک آدمی آپ کی خلا نہیں روک سکتا. خلا از ون ایپلیکیشن ان کورٹ وچ کی ناٹ بی کنٹیسٹڈ. صحیح, ٹھیک ہے, جب تک کہ ایک عورت خود اپنی اس خلا کی درخواست کو واپس نہ لے لے وہ گرانٹ ہی ہوگی. وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل ہیومن رائٹ ہے ٹو موو اوے. اس میں سنت بھی ہے, اس میں قرآن شریف کی آیتیں بھی سب تمام اس کی تردید کرتی ہیں that this can basically happen. صحیح. اچھا, خلا لینے کے لیے اگر عورت کورٹ سے رجوع کر رہی ہے تو اس کو کوئی اسپیسیفک ریزنز دینا ضروری ہیں کہ میں کیوں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ بالکل بھی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لینے کی. جب آپ اس کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں گے یا اپنی زندگی کے حالات وہ بیان کر لیتے تو وہی حالات وہ بیان کر دیتی ہے اپنے خلا میں کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا, مجھے خلا چاہیے اس آدمی سے. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو آپ کو وہ حالات پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے بول دیا تو کورٹ کی طرف سے ہی آپ کو خلا ہو جائے گی. This proving what happened is in Christian divorces. Okay. Christian divorce by evidence ہوتا ہے. اوکے, کہ اگر you are saying کہ my husband is abusive یا مجھے مارتا ہے یا verbal abuse کرتا ہے تو آپ کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے. اور مسلم لاء میں ایسا نہیں؟ بالکل نہیں. آپ ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں irreconcilable differences, یعنی کہ ہم ریکنسائل کر ہی نہیں کر سکتے. ہماری بیچ ایسے واقعات ہو گئے کہ جن کا کوئی حل نہیں, تو بس پھر خلا ہو جاتی ہے. یس. ٹھیک ہے. اچھا, شوہر نہیں دینا چاہ رہا طلاق لیکن بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے, وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے اس کو جو ہے وہ خلا ہو جاتی, خلا گرانٹ ہو جائے گی. ایسی صورت میں پھر عدت کا کیا حکم ہے؟ آپ جیسے ہی کورٹ کا آرڈر آپ کے پاس آتا ہے اسی آرڈر کو آپ اپنے یونین کاؤنسل میں لے جائیے, وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو نوٹس دیں گے کہ 90 دن کے اندر آپ کے پاس 90 days ہیں. اس دورانیے میں آربیٹریشن کاؤنسل یونین کاؤنسل کی طرف سے آپ کو ایک خط بھیجتی ہے باقاعدہ کہ آپ کا ایک آربیٹریشن کاؤنسل کے ذریعے ایک میٹنگ کرائی جا رہی ہے بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف. صحیح. کیا آپ اس میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے؟ بہت سارے لوگ جو کہ وہ تعلق رکھنے نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پری ٹرائل کی طرح وہ فیل ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو obviously the answer is clear. تو خلا لینے کے بعد بھی عدت ویسی ہی ہوگی جیسے طلاق لینے کے بعد ہوتی ہے؟ سیم ٹائم پیریڈ ہوگا؟ سیم ٹائم پیریڈ, سیم اپلائز کہ اگر پریگننسی ہے تو اینڈ آف پریگننسی تک عدت ہے, اور اگر کنزیومیشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ازدواجی تعلقات تھے نہیں تھے, اگر اس پہ سوالیہ نشان ہے تو 3 مہینے کی ہوگی. اگر کوئی تعلق ہی نہیں, اگر کچھ عرصہ گزر گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ خلا کے لیے اپلائی کر رہی ہیں, آپ کا ہسبینڈ جو آپ کے ساتھ ہے نہیں یا ملک سے باہر ہے, 6 مہینے گزر گئے, تو آپ کو تو بغیر عدت کے آپ کو خلا گرانٹ ہو جانی چاہیے. نو پرابلم. یونین کاؤنسل سے بھی آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. نوبڈی ول ویٹ فار 90 days. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. صحیح. جیسے طلاق کی بات ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا, تو کیا خلا کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا, یہ اس کو ریووکیبل ڈیورس, یعنی کہ وہ ڈیورس جو آپ ریووک کر سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں. اچھا. پہلی طلاق اور خلا ریووکیبل ہے. جی ہاں.
اور دوسری طلاق بھی ریووکیبل ہے، تیسری طلاق جو ہے وہ ریووکیبل نہیں ہے، تو خلا تو ریووکیبل ہے. ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے تک ریووکیبل ہے اور کتنے عرصے کے بعد نہیں ہے؟ رجوع تک آپ کا ریووکیبل ہے. آپ 3 مہینے اگر آپ رجوع کرنا چاہیں وہی 90 دن، ٹھیک ہے. اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو آپ رجوع کر لیں. اس طلاق کے بعد آپ تازہ نکاح بھی کر سکتی ہیں. اچھا، بالکل بالکل. یعنی آپ نے خلا لے لی لیکن 3 مہینے میں آپ کا رجوع ہو گیا تو پھر آپ تازہ نکاح کر سکتی ہیں اسی شخص سے. اسی شخص سے. بالکل بالکل. خلا لینے کے بعد یوزولی جو ایکس ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں مشہور کر رہے ہوتے ہیں کہ طلاق تو ہوئی نہیں کیونکہ میں نے تو نہیں دیا، اور یہ تو کورٹ سے انہوں نے خلا لیا تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے ریلیجن میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں مشہور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، وہ ابھی بھی میری بیوی ہی ہے. تو اس بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون وہی کہتا ہے جو شریعت ہے. اچھا، تو پھر خلا لینے کے بعد عورت کہیں اور نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے، کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، طلاق ہو یا خلا ہو، ایسی صورت میں جتنی عرصے تک عورت عدت میں ہے تو پھر اس کا نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. ایکس ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. بالکل. ہم تو کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں کہ اگر جہاں پہ ایک عورت خلا لے رہی ہے تو جس عدت کے ٹائم پیریڈ کے لیے کہ جو اس کو منتھلی مینٹیننس دیا جا رہا ہے وائل شی واز میریڈ ٹو ہیم، وہی مینٹیننس اماؤنٹ اس کو عدت کے 3 مہینے بھی دی جائے. اگر شوہر اس وقت جو ہے وہ انکار کر دے کہ میں نہیں دے رہا ہوں یا کسی بھی صورت سے نہیں دے تو پھر وہ کیا کرے؟ کورٹ سے ہی رجوع کرے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے کیونکہ یہ شرعی معاملات ہیں اور بیسڈ آن شریعت ہیں، کہ آؤٹ سائڈ آف شریعت کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اگر شریعت کہہ رہی ہے کہ نان نفقہ ایک عورت کا اس کا ہسبینڈ ہی دے گا عدت کے دوران، تو یہی رول آف لا بھی بنا ہے فیملی لا میں. ٹھیک ہے. اب اگر ایک آدمی یہ نہیں کرتا تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آرڈر کورٹ کا آپ کا آیا، دیر از اے پروسیس کالڈ ایگزیکیوشن، جہاں پہ آپ کورٹ کا آرڈر ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر قانون ادارے اور یہ تمام چیزیں وہ حرکت میں آتی ہیں کہ ذرا دلوا دیں ان کو. سپریشن کی صورت میں، طلاق ہو یا خلا ہو جو بھی ہو، ایسی صورت میں بچوں کی جو تحویل ہوتی ہے، کسٹڈی، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو میں کوئی گرے ایریا تو نہیں کہوں گی، مگر ویلفیئر آف دا مائنر یہ سب سے زیادہ پریسیڈنٹس لیتی ہے فرام شریعہ اینڈ لا آف دا لینڈ. اور طلاق کے بعد پھر بچوں کے اخراجات کس طریقے سے ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں؟ whoever gets the custody of the children، اگر ماں کے پاس بچے ہیں اور اگر سپوز بیٹیاں ہیں تو ماں کے پاس ہیں، مگر باپ کا پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، وہ تو باپ کی ذمہ داری ہے. اخراجات وہی دیں گے. مگر اگر ماں پڑھی لکھی ہے، اگر جاب کرتی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتی ہے تو بالکل ایک پرسنٹیج وہ ضرور اپنے بچوں کی طرف ڈالتی ہے، اور وہ یہ کورٹ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا، کورٹ اس چیز کو جو ہے بالکل سپورٹ کرتی ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ والد کو بالکل ہی ایک طرف کر دیا جائے کہ سارے اخراجات آپ ہی دیں گے. اگر the wife is working, if she is educated تو پھر وہ بھی ایک پرسنٹیج ضرور اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کی طرف ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ اخراجات دینے کو تیار نہیں ہے بچوں کے ڈیورس کے بعد یا خلا کے بعد، پاسبل ہی نہیں، تو ایسے کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جن کی بیسس کے اوپر عورت کلیم کرے جا کے کورٹ میں کہ مجھے یہ وہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے کلیم کرنے کے لیے؟ ان کا پے سلپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا کماتے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کہ کہاں نوکری کرتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس کوئی بیسس ہو فار یور کلیم. صحیح. اگر آپ کلیم کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے 1 لاکھ روپے مہینے دے سکتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹس ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، یا ان کی کوئی بینک اسٹیٹمنٹس آپ کے موجود ہیں. تو یعنی یہ سارے ثبوت پہلے سے ہی جمع کر کے رکھ لینے چاہیے. یہ ایک واحد ثبوت ہے جس پہ آپ کو مینٹیننس مل رہی ہے. اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتی. پھر کورٹ جو ہے ایک منیمم اماؤنٹ مختص کر دیتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ایج آف دا چائلڈ. اگر چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا، سال، بیسکلی اپ ٹل 5 ایئرس، تو یو شوڈ ان دا ایبسنس آف دیز ڈاکیومنٹس پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ کورٹ آپ کو مشکل سے کوئی 10,000 یا 15,000 یا 20,000 روپے آپ کو کر کے دے دے گی.
اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر عورت جو ہے وہ کوئی وکیل افورڈ نہ کر سکتی ہو، ایسی سچویشن میں ہو کہ وہ ان ساری چیزوں کے لیے، ان سارے کلیمز کے لیے کوئی وکیل ہی افورڈ نہیں کر سکتی ہو، تو کیا ہمارے کوئی ایسے حکومتی ادارے ہیں جو اس کو یہاں پہ سپورٹ دیتے ہوں وکیل ارینج کرنے کے لیے اسپیشلی؟ اگر آپ کورٹ جائیں تو آپ کو کئی ایسی خواتین ملیں گی جو اپنا کیس خود لڑتی ہیں. اوکے. کئی ایسے ہسبینڈز آتے ہیں جو اپنا کیس خود لڑ رہے ہوتے ہیں بغیر وکیل کے، اور اس میں کورٹ ان کو بہت نرمی کے ساتھ دیکھتا ہے، بیکاز ان کو تو وکیلوں کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں. مگر جہاں پہ پرسنل پیپل دے کم اینڈ فائٹ دیئر اون کیسز، تو ایک نرمی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. مگر اس میں یہ ایک پرابلم ہے کہ قانونی داو پیچ جو ہیں پھر وہ آپ کو نہیں آتے. اگر صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، دونوں میاں اور بیوی الگ الگ گھروں میں ہی رہ رہے ہیں اور ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو کیا تب بھی اس کے اوپر عدت واجب ہے؟ نہیں. اوکے. کنزیومیشن ہے تو عدت ہے. ٹھیک ہے. اف دیر از نو کنزیومیشن اور آپ کے پاس وٹنسز موجود ہیں، آپ کا ماحولی فرق ہے، تو پھر دین دیر از نو عدت. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ، Thank آپ نے you very ہمیں much. ٹائم دیا اور آپ نے اتنی انسائٹفل ڈسکشن کی ہمارے Thank you very ساتھ. much for asking me to come. Thank you. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری ہیلپ ملی ہوگی ان تمام مسائل کے بارے میں جن کے بارے میں یا تو ہم جانتے نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے یا پھر ہم بات ہی نہیں کرتے. تو آج کا یہ ہم نے تمام اپنا پوڈ کاسٹ اسی وجہ سے ڈیزائن کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں. اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں یا آپ کو اس سے کچھ بھی ہیلپ ملی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل موم کاسٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ اس کو جتنا شیئر کریں گے اتنی آپ لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.